الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ہفتے قبل ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور وہ ہمارے لیے روشنی کا ایک مینار تھے۔ روشنی کا اصل فنکشن ہوتا ہے راستہ دکھانا۔ اگر کسی جگہ اندھیرا ہو جائے تو آپ کو راستہ نہیں ملے گا کہ آپ نے کدھر جانا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے بالکل اندھیرے میں باہر جانا چاہے مسجد سے تو پہلے ان کرسیوں سے ٹکرائے گا، اور پھر اگر وہ صحیح طور پر جج نہ کر سکے کہ پہلی سیڑھی کہاں سے شروع ہوتی ہے تو پھر وہ گر بھی سکتا ہے۔ لیکن جو ہی روشنی ہوگی تو اس کو اپنا راستہ دکھائی دینے لگے گا، اور یہی روشنی کا اصل فنکشن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے روشنی کا ایک مینار ہے کہ جو ہمیں اپنی زندگی کا راستہ دکھاتا ہے۔ ایک فزیکل روشنی ہے کہ جو ہمیں فزیکلی راستہ دکھاتی ہے کہ یہ دروازہ ہے، یہ کھڑکی ہے، یہاں کچھ چیز پڑی ہے، یہ کرسی ہے، یہ میز ہے، یہاں کوئی رکاوٹ ہے، یہ جگہ صاف ہے۔ اور ایک انسان کی روحانی روشنی ہے کہ جس میں انسان اپنی زندگی کا راستہ متعین کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھرپور زندگی گزاری، اور آپ نے فرد واحد سے اپنی زندگی کا آغاز فرمایا، اپنی دعوت کا آغاز فرمایا، اور پھر آپ کل 21 قمری سالوں میں مکہ مکرمہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، اور آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا مطالعہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر اوس اور خزرج کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ اوس اور خزرج نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈس اون کر دیا ہے، آئیے آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، اور ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو قبول فرمایا، اور ان کو اپنی جد و جہد میں شامل کر لیا۔ لیکن جو ہی ان کو جد و جہد میں شامل کیا تو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر 12 نقیب مقرر فرمائے، 12 ذمہ دار مقرر فرمائے، اور ان سے ان 12 ذمہ داروں کی اطاعت کا حلف لیا، اور یہ اصل میں بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ تو اس سے جو روشنی ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان کو ایک اجتماعی شکل جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے، اور اس اجتماعیت کی بنیاد جو ہے وہ امیر کی اطاعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 2 آدمی بھی اگر کہیں سفر کرو تو اپنے میں سے ایک امیر مقرر کرو، اور پھر امیر مقرر کرنے کے معنی کیا ہے کہ مشورہ دو اور اس کا فیصلہ مانو، ورنہ
دو پارٹنرز جو ہیں وہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتے اگر انہوں نے یہ طے نہ کیا ہو کہ اگر ہمارے درمیان اختلاف رائے ہوگا تو پھر کس کی بات جو ہے وہ مانی جائے گی. اگر وہ طے کر لیں تو پھر معاملہ بڑا آسان ہے کہ جب بھی اختلاف رائے ہوگا تو اس کی بات مانی جائے گی. یا کم سے کم یہی طے ہو کہ اگر ایکول پارٹنرز ہیں تو پھر 1 سال تک اس کا فیصلہ مانا جائے گا, پھر اگلے سال جو ہے وہ اس کا فیصلہ مانا جائے گا, پھر تو گاڑی چل سکتی ہے. لیکن اگر یہ طے ہی نہ ہو کہ فیصلہ کس کا مانا جائے گا تو جب تک ان میں سے کوئی ایک فریق بھی قربانی دیتا رہے گا اور دوسرے کا فیصلہ مانتا رہے گا صرف پارٹنرشپ کے ختم ہونے کے ڈر سے, تو پھر بھی گاڑی چل جائے گی. لیکن اگر کسی جگہ پر دونوں جو ہیں وہ اڑ جائیں گے تو پھر معاملہ وہیں پر رک جائے گا اور پھر یا لڑائی جھگڑا ہوگا یا وہ پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں موجود تھے بنفس نفیس, تو ہر وہ شخص جو مسلمان ہوتا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انتہائی مشکل حکم صادر فرمایا تھا, اور وہ حکم یہ تھا کہ تم اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے, تم اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. اور صرف ایک موقع جو ہے وہ ایسا آیا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں اس میں حرم شریف کے اندر مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہ رہی تو کچھ مسلمانوں نے باہر دور کہیں جا کر نماز پڑھنا شروع کر دی. کفار کو پتہ چلا تو انہوں نے ان پر حملہ کیا. تو جواب میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تھے, انہوں نے باقاعدہ ان کا مقابلہ کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا. کیوں؟ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے. تو جب تک آپ خود مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں موجود تھے صحابہ کرام کے پاس, تو آپ کا حکم ڈائریکٹلی وہ ریسیو کرتے تھے اور اس پر عمل پیرا ہوتے تھے. اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مدینہ منورہ پہنچ گئی, اور صرف دعوت ہی نہیں پہنچی, مدینہ منورہ کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی ریکویسٹ کر کے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریکویسٹ کو قبول کر لیا, تو اب گویا مدینہ منورہ کے لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد میں شامل ہو گئے. اب جو ہی وہ اس جد و جہد میں شامل ہوئے تو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آرگنائز کیا, اور اس آرگنائزیشن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں 12 ذمہ دار مقرر کیے. خزرج بڑا قبیلہ تھا, اس میں سے 9 مقرر فرمائے, اور اوس چھوٹا قبیلہ تھا, اس میں سے آپ نے 3 نقیب مقرر فرمائے. اور پھر آپ نے ان کی اطاعت کا ایک بڑا سخت حلف لیا ان سے. یعنی وہ الفاظ جو ہیں وہ کسی بھی آرگنائزیشن کی اصل جان ہے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, انصاری صحابی ہیں. تو ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ تینوں بیعتوں میں شریک تھے. بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی شریک تھے, بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شریک تھے, اور بیعت خلافت میں بھی وہ شریک تھے. وہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, علی السمع والطاعۃ, کہ ہم حکم سنیں گے اور مانیں گے, جسے انگریزی کے سادہ محاورے میں کہتے ہیں ٹو لسن اینڈ اوبے, کہ ہم حکم سنیں گے اور مانیں گے. فی العسر والیسر, خواہ مشکل ہو یا آسانی, یعنی حکم مشکل بھی ہوتے ہیں آسان بھی ہوتے ہیں, ان پر عمل کرنا مشکل بھی ہوتا ہے آسان بھی ہوتا ہے. تو پہلی شرط آپ نے یہ لگائی کہ خواہ مشکل ہو یا آسانی, والمنشط والمکرہ, اور خواہ طبیعت میں نشاط یا آمادگی ہو یا طبیعت میں ناپسندیدگی ہو, جس کا سادہ اگر ترجمہ کیا جائے تو خواہ موڈ ہو یا نہ ہو, ہر صورت میں ہم اطاعت کریں گے. وَعَلَىٰ أَحْسَادٍ عَلَيْنَا, خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے. یہ انسان کی بڑی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے کہ انسان چودراہٹ چاہتا ہے, خواہ اس کا زبان سے اظہار کرے یا نہ کرے. یعنی کچھ لوگ اس کا کھل کر اظہار کرتے ہیں کہ مجھے چودراہٹ چاہیے, لیکن کچھ لوگ اس کا اظہار نہیں کرتے, لیکن اندر ہی اندر ان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ چودراہٹ مجھے ملنی چاہیے.
اور جب وہ چودراہٹ کسی دوسرے کو مل جاتی ہے تو پھر وہ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی اطاعت سے گریزاں ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسانی نفسیات کے سب سے بڑے ماہر تھے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلف کے اندر، اس بیعت کے اندر اس کو انکلوڈ کیا کہ وَعَلَىٰ أَثْرَةٍ عَلَيْنَا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ عَلَىٰ أَمْرَهَ لَهُ، اور اس بات پر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ جو بھی فیصلے کے ذمہ دار ہوں گے ہم ان سے الجھا نہیں کریں گے، ہم ان سے جھگڑا نہیں کریں گے، مشورہ دیں گے لیکن اطاعت کریں گے۔ جیسے نماز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر امام بھول جائے تو ہمارے دین کی انسٹرکشن کیا ہے کہ امام کو سبحان اللہ کہہ کر صرف متوجہ کر دو کہ آپ بھول گئے ہیں، لیکن اگر امام غلطی کرے تو اس کے ساتھ غلطی کرو۔ یعنی اگر یہ اصول نہ ہوتا، یعنی چونکہ ہم بچپن سے اس اصول سے فیملیئر ہو گئے لہذا کبھی غور کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن اگر آپ غور کریں تو اگر ہمیں یہ انسٹرکشن نہ دی جاتی تو ہم باجماعت نماز پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ انسان ہے تو غلطی تو کر سکتا ہے، اور پھر جیسے غلطی امام سے ہو سکتی ہے مقتدی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا بڑا دلچسپ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا کہ لندن میں فنچلے ماسک ہے ایک، تو اس میں میں نماز پڑھا رہا تھا، سورۃ قاف کی تلاوت میں نے کی فجر کی نماز میں، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، تو پیچھے سے ایک عربی نے لقمہ دیا مجھے کہ فا کی بجائے یہاں واو ہے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا وَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، میں نے بہرحال لقمہ قبول کیا اور میں نے واو پڑھ دیا۔ اب اس کو خود شک ہوا کہ میں نے کہیں غلط لقمہ تو نہیں دیا، تو سلام پھیرتے ہی وہ اٹھا اور اس نے قرآن مجید کھول کے دیکھا، اور جب میں دعا مانگنے کے بعد اٹھا تو کہا سوری بردر یو آر رائٹ۔ اب غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ڈیسیژن کہ اب کس کی بات مانی جائے گی، تو بڑا سمپل ڈیسیژن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا کہ امام کی بات مان لو خواہ وہ غلطی کیوں نہ ہو۔ تو اس سے کیا ہے، نماز انسان کی باجماعت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر امام اپنی بات پر اڑا رہے اور مقتدی اپنی بات پر اڑا رہے تو پھر آپ 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو بیعت لی اس میں کہا کہ اللہ ننازع الامر اہلہ، اور ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ جو فیصلہ کرنے کے ذمہ دار ہوں گے، اہل ہوں گے، ہم ان سے جھگڑا نہیں کیا کریں گے، البتہ وان نقول بالحق اینما کنا، جہاں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے، یعنی اپنا مشورہ ہم دیں گے۔ اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ امام نے غلطی کی ہے تو بتائیں گے کہ آپ نے غلطی کی ہے، لیکن اس کے باوجود اطاعت کریں گے امام کی۔ وان نقول بالحق اینما کنا ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ویسے تو دین جو ہے یہ ہمیشہ ملامت کا وکٹم رہا ہے۔ آپ کلمہ پڑھ لیں تو بھی آپ پر ملامت ہو سکتی ہے، آپ نماز پڑھیں تو بھی ملامت ہو سکتی ہے، آپ روزہ رکھیں تو بھی ملامت ہو سکتی ہے۔ یعنی جتنا کوئی دین کا مخالف ہوگا وہ آپ کو ملامت کرے گا، آپ پر تنقید کرے گا، آپ سے ڈفر کرے گا، یعنی یہ مختلف شکلیں ہیں اس کی، کہ کوئی کہے گا کہ یہ کیا ہوا کہ جی بھوکا رہنا، روزہ رکھ لیا تو کیا ہو گیا، کوئی کہے گا یہ کیا ہوا کہ جی بس آپ کام چھوڑ کر بار بار جو ہے، خاص طور پر سردیوں کے دنوں میں جس طرح پے بپے نمازیں آتی ہیں، خاص طور پر اگر کہیں آپ ویسٹ میں رہتے ہوں تو وہاں 1-1:30 بجے ظہر ہوئی اور 2:30 بجے جو ہے عصر ہو جاتی ہے اور 4 بجے مغرب ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد 6 بجے 5:30 بجے مغرب کا ٹائم، عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی دفتر میں ملازم ہو تو وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اگر اس کا باس پوچھتا ہے کہ فلاں کہاں ہے تو یہ بتا جاتا ہے کہ پریئر پہ گیا ہوا ہے، پھر پوچھتا ہے کہاں ہے، پریئر پہ گیا ہوا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ وہاں جس آفس میں آپ کام کرتے ہیں تو اس آفس میں آپ پر ملامت ہوگی، کہ آپ کا باس آپ سے کہے گا کہ بھئی یا نوکری کرو یا نمازیں پڑھو۔ تو یہ بہرحال نماز پڑھنے پر بھی ہوگا، اور آپ حلال و حرام کی تمیز شروع کر دیں تو آپ کا کوئی پارٹنر نہیں بنے گا۔ اچھا آپ کہیں گے کہ نہیں یہ حرام ہے، سود نہیں لینا میں نے،
پارٹنرشپ ٹوٹ جائے گی. میں نے سودی کاروبار نہیں کرنا, پارٹنرشپ ٹوٹ جائے گی. تو ملامت ہوگی, آپ جو مرضی کر لیں. تو ایک صاحب نے وہاں بتایا کہ وہ کسی کے ساتھ بزنس کر رہے تھے, تو کسی سٹیج پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سودی کاروبار ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے. تو وہ جو پارٹنر تھا بہت زیادہ وہ جذباتی ہوا. اس نے کہا جی اگر تم یہ سمجھتے ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سودی کاروبار نہیں کرتا وہ اپنے باپ کے ساتھ بدکاری کرتا ہے. یعنی غصے میں آ کر, اصل بات کیا ہے کہ جب آپ دین کے راستے پر چلیں گے اور جو بھی دین کا مخالف ہے وہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنائے گا, وہ آپ کو لعنت ملامت کرے گا, تو انسان کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ یہ راستہ صحیح ہے, میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا ہے, کمفرٹ میں, پھر جو بھی ہو جائے, وہ کوئی مجھے اچھا کہے برا کہے, میں نے وہ کام کرنا ہے. لیکن خاص طور پر اس بیعت کے سیاق و سباق میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت زیادہ ایک گہری بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کا حلف لے رہے ہیں, اور اس میں آپ یہ بات فرما رہے ہیں وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ, کہ یہ بھی میرے سے وعدہ کرو کہ ہم کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے, نہیں ڈریں گے. خاص طور پر اطاعت کے اعتبار سے جو ملامت ہے, اس کو آپ مثال سے سمجھیں کہ ہمارے آفیسز کے اندر, اداروں کے اندر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس آرگنائزیشن کے ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں, اور ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ باس کا کہنا ماننا. اس لیے کہ کسی بھی ادارے کے جو رولز ہوتے ہیں ان میں پہلا رول کیا ہوتا ہے کہ جی باس از آلویز رائٹ, اور دوسرا رول کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو پھر اگین ریفر ٹو دی رول نمبر 1, باس از آلویز رائٹ. تبھی جو ہے وہ آرگنائزیشن چل سکتی ہے. اگر آپ ہر آدمی کو اپنی رائے پر اڑنے کی اجازت دے دیں تو پھر کوئی ادارہ, کوئی نظام, کوئی دفتر, کوئی بینک, کوئی اسکول, کوئی کالج نہیں چل سکتا. یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ اطاعت کس کی ہوگی. تو اداروں میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ تو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہرحال اس ادارے کا ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں, اور جو بھی باس فیصلہ کرتا ہے اگر وہ ود ان دا لمٹس ہو, اس ادارے کی ڈسپلن کے خلاف نہ ہو, اگر خلاف ہو تو بھی اس کی تو اطاعت کرتے ہیں, لیکن اس کی رپورٹ جو ہے وہ ہائر اتھارٹیز کو کرتے ہیں. تو پھر تو ادارہ چلتا ہے, اور وہ شخص بھی ہے وہ بھی مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا, میں نے بات کہہ دی ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے, لیکن بہرحال اطاعت مجھے باس کی کرنی ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اسی ادارے کے اندر کہ جو باس سے لڑنا, جھگڑنا, اس سے اختلاف کرنا اور پھٹے ڈالنے کو بڑے شوقین ہوتے ہیں. اچھا, اب جو باقی ادارے کے لوگ ہوتے ہیں ان میں پاپولر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو پھٹے ڈالتا ہے. یعنی کچھ لوگ کے جو خود تو نافرمانی نہیں کرتے لیکن پسند اسی کو کرتے ہیں کہ جو پھٹے ڈالنے والا ہے اور افسر سے لڑتا ہے, اس کو بڑے اچھے اچھے نام دیا ہے, نر آدمی ہے, یہ حق گو ہے, اور اس کو حدیث کے ذریعے سے اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر, کہ سب سے افضل جہاد ہے کسی جابر حکمران کے سامنے حق بات کہنا. اور وہ آدمی کے جو باس کی اطاعت کرتا ہے اس کو طرح طرح کے نام دھرے جاتے ہیں اس کے, کہ یہ چمچا ہے, یہ کڑچا ہے, یہ سرکاری بینچوں کا آدمی ہے, یہ آفیشل سپوکس مین ہے. تو یہ کیا ہے؟ یعنی اس کو ملامت کا نشانہ بنایا جاتا ہے. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر برس کر رہا ہوں, کہ انسانی نفسیات کے سب سے بڑے ماہر تھے. تو آپ کو معلوم تھا کہ جب اطاعت ہوگی تو پھر یہ سب کچھ ہوگا. تو لہٰذا آپ نے پہلے سے اس حلف میں شامل کیا, اس بیعت میں شامل کیا کہ وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. اتنے الفاظ تو متفق علیہ ہیں صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں, لیکن صحیح مسلم میں ایک جملے کا اضافہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. وہ جملہ کیا ہے؟ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان, سوائے اس کے کہ تم کوئی کھلا کھلا کفر دیکھو. صرف کفر نہیں, کھلا کھلا کفر دیکھو جس کے لیے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہو, تب تو تم نافرمانی کر سکتے ہو. شارٹ آف دیٹ, صرف یہ کہ یہ فلانی حدیث کے خلاف معلوم ہوتا ہے
اس پر نافرمانی نہیں کی جا سکتی. ہاں اسٹیبلشڈ کفر ہو، یعنی کھلا کھلا کفر سے میں اب تھوڑا سا اور ترجمہ کر رہا ہوں، اسٹیبلشڈ کفر ہو تب تو نافرمانی کی جا سکتی ہے، ورنہ اس کا کفر، اس کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی. اور نماز کی بات ہو رہی ہے کہ نماز میں قرات کے اندر، یعنی ایک مشہور کتاب ہے مسلک حنفی کی نور الایضاح، اس کے آخر میں ایک فصل ہے کہ باب ذلت القاری، کہ جو قرات کرنے والا ہے امام، وہ اگر کہیں بھٹک جائے تو پھر کیا کیا بھٹکے تو اس پر جو ہے وہ نماز نہیں توڑی جا سکتی. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایک مقام کی بجائے کوئی دوسرا مقام جو ہے وہ پڑھ دے تو بھی نماز ہو جائے گی. اگر کوئی قرآن مجید کا لفظ ہو ہی نہ، وہ غلطی سے کہہ جائے تو بھی نماز ہو جائے گی. اور پھر ایک قول اس میں ہے کہ وہ کہیں غلطی سے کوئی کفریہ کلمہ بھی کہہ دے تب بھی نماز ہو جائے گی. اور یہ کفریہ کلمہ کہنا جو ہے قرآن مجید کی عبارت میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. مثلا ایک آیت ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک جاننے والے بندے ہی، اللہ کے جاننے والے بندے ہی اس سے ڈرتے ہیں. اگر یہاں زبر زیر اڑ کر دی جائے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو پھر اس کا مطلب ہو جائے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے عالم بندوں سے ڈرتا ہے. اب قرآن شریف پڑھتے ہوئے آپ فرض نماز پڑھا رہے ہیں یا آپ کوئی وتر پڑھا رہے ہیں یا کوئی نفل پڑھا رہے ہیں تو اس کی غلطی کا امکان تو ہے، یا آپ خود پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ نے کہا، تو علماء نے بہرحال اس کی بھی پرویت رکھی ہے کہ اگر غلطی سے کوئی کلمہ کفر بھی منہ سے نکل جائے تو بھی نماز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو پریکٹیکل باتیں ہیں. اب میرے جیسا کوئی کم علم آدمی جو ہے وہ کہے گا کفریہ کلمہ کے ساتھ نماز کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ پریکٹیکل چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کا انڈرسٹوڈ ہے کہ کوئی جان بوجھ کر کلمہ کفر کہے گا نماز کے اندر تو پھر تو وہ کافر ہو گیا نا. لیکن غلطی سے ہو جائے تو پھر پروویژن موجود ہے کہ اس سے بھی انسان کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی. تو ڈسپلن جو ہے، یعنی نماز با جماعت کا بھی ڈسپلن فقہاء نے طے کیا ہے کہ لمٹ کیا ہے، کس حد تک جو ہے اس کو روکا جائے گا، کس حد تک اس کی اطاعت کی جائے گی. یہ سب چیزیں ہمارے اہل علم نے فقہاء نے طے کی ہوئی ہیں. تو اگر ہم اس ڈسپلن کو فالو کریں گے تو پھر نماز با جماعت برقرار رہے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیعت لی مدینے کے لوگوں سے، انصار سے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے دی کہ تم موو کر جاؤ یہاں سے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کے ایکسپریس پرمیشن کا منتظر رہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو جہاں وہ متعین کیا جائے وہ بستی چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ رہنمائی کہاں سے ملتی ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. ایک تو تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، لیکن آپ نے مکہ مکرمہ کو خیر بات تو نہیں کہا تھا. اور طائف جو تھی وہ ٹوین بستی تھی، جس طرح اسلام آباد راولپنڈی یہ ایک ہی شمار ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہی جڑواں شہر ہیں. تو طائف جو تھا یہ مکہ مکرمہ کا جڑواں شہر تھا اور مکے کے سرداروں کی وہاں پر جائیدادیں تھی. لیکن مدینہ منورہ چھوڑ کر جانا جو ایک بالکل نئی جگہ ہے، 300 میل کا فاصلہ ہے، تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منتظر رہے اللہ تعالیٰ کے واضح اجازت کے. یعنی سب تیاریاں ہو گئیں. آپ نے حضرت ابوبکر سے کہہ دیا کہ جو ہی اللہ تعالیٰ کی اجازت ملے گی تو ہم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں گے. روز حضرت ابوبکر تشریف لاتے تھے، حاضر خدمت ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا حکم ہے؟ آپ فرماتے تھے اجازت نہیں آئی. اللہ کے رسول کیا پروگرام ہے؟ اجازت نہیں آئی. تو ایک مرتبہ دوپہر تیز چلچلاتی ہوئی دھوپ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر کوئی موٹا کپڑا لے کر، یعنی دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے حضرت ابوبکر کے گھر گئے اور نے کہا کہ اجازت آ گئی ہے، آج رات کو ہم کسی وقت نکلیں گے. اور پھر وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی ایک مشرک نے. جب آپ طائف سے واپس آئے ہیں مطعم بن عدی کی پناہ لی تھی آپ نے، اور اب قریش نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ہر
خاندان کا ایک جوان لیں گے اور وہ یک بارگی سب کے سب حملہ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس کے وار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہوئے۔ لہذا آپ کے دروازے پر وہ جوان جو تھے موجود تھے مسلح۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سے کہا گیا کہ آپ نکل کے چلے جائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر مٹی جو ہے اپنے ہاتھ میں لی اور وہاں جو لوگ کھڑے تھے ان کے سروں کے اندر ڈالی اور آپ نکل کر چلے گئے۔ اب جب ان کا جو ایک فکس ٹائم تھا جس پر انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک دم اندر جائیں گے دروازہ توڑ کر اور جا کر ہم حملہ کر دیں گے، تو جب وہ اندر گئے تو ایک چادر لے کر کوئی صاحب لیٹے ہوئے تھے وہاں پر، تو انہوں نے تو سمجھا کہ اللہ کے رسول ہی ہیں، تو انہوں نے چادر اٹھائی، دیکھا تو حضرت علی تھے۔ اس پر بڑے شرمندہ ہوئے کہ اللہ کے رسول کہاں چلے گئے، محمد کہاں چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ نکل چکے تھے۔ پھر اسی وقت جو ہے پھر انہوں نے پیچھا کیا ہے اور ادھر ادھر ہر طرف دوڑایا ہے، اور ان کا اندازہ تھا کہ پتا تھا ان کو کہ آپ نے مدینہ منورہ جانا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف رخ نہیں کیا تھا۔ پہلے آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں گئے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے ایک کھوجی ہائر کر لیا تھا اور اس کی مدد لی تھی، اور اس کھوجی نے پاؤں کے نشانات اور اونٹنی کے پاؤں کے نشانات دیکھ کر نبی اکرم قریش کو باقاعدہ غار ثور کے دہانے تک پہنچا دیا۔ انہوں نے کہا جی بس میرا علم جا کے یہاں ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کہیں نہیں گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوبست کیے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوبست کیا ہوتے ہیں اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایک مچھر سے ایک انسان کی جان لے سکتا ہے۔ مچھر کتنا بڑا ہے، روزہ پڑھتے ہیں اخبارات میں کہ ڈینگی سے اتنے اب ٹال ہو گیا ہے، ڈیتھ ٹال ہو گیا ہے، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، کتنا سا ہے مچھر، اور انسان کی ذہانت فطانت اور اس کی سارے جو انتظامات ہیں وہ اپنی جگہ پر دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ غالب آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں قرآن مجید نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ پہلے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، پھر بیچ دیا قافلے والوں کے ہاتھ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، قافلے والوں نے نفع کما کر آگے بیچ دیا، یہاں تک کہ ہر آدمی نے نفع کمایا ہوگا اور بکتے بکاتے اب مصر پہنچ گئے۔ مصر میں ایک بہت بڑے وزیر نے، عزیز مصر نے ان کو خریدا اور بیوی سے کہا کہ تم اس کو ذرا اچھی اس کی نگہداشت کرو، تو کیا پتا یہ ہمارے کچھ کام آئے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ وہاں پر بڑی خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ یوں ہم نے بھی اپنا ایک کام دکھایا اور ہم نے یوسف کو خوابوں کی تعبیر سکھا دی۔ پھر فرمایا واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غلبہ رکھتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت کو اس سے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ اچھا آپ نوٹ کیجئے گا، یہ اسی ہفتے کے دوران یہ تمثیل میرے سامنے آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ پڑھیں نا اس کو پوری بایوگرافی کو، تو ایسا اگر لوڈو کی وہ کھیل جو آپ کے سامنے ہو سانپوں اور سیڑھیوں والی، تو ہر جگہ آپ کو سانپ کوئی نہ کوئی ڈس رہا تھا یہاں تک کہ آپ جیل میں پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا؟ سمپلی فزیکلی کچھ نہیں کیا، یعنی فزیکلی تو پہلے کنویں میں گرے، پھر غلام بنے اور پھر بکتے بکاتے آخر کار وزیر کے گھر میں گئے، اور وہاں سب سے بڑا جو سیٹ بیک پہنچا کہ ان کے کریکٹر پر الزام لگا، اور آنکھوں دیکھی چیز جو ہے اس نے نفی کرتے ہوئے اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے کہا کہ جی ذرا جیل میں ڈال دو۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے سمپلی کیا کیا؟ خوابوں کی تعبیر بھائی، تو یہ خوابوں کی تعبیر کیا تھی؟ یہ وہ بڑی سیڑھی تھی کہ جو سنگل ڈیجٹ فگر سے 92 تک آپ کو پہنچاتی ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام 3 خوابوں کی تعبیر بتا کر مصر کے بہت بڑے وزیر بن گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس جگہ پر اپنی ایک پلاننگ کی۔ وہ پلاننگ کیا تھی؟ کہ اس غار کے منہ پر کبوتری نے انڈے دے دیے،
یعنی گھونسلہ بنایا راتوں رات اور وہاں پر انڈے دے دیے اس نے، اور مکڑی اس نے جالا بن دیا. تو اب وہ کہہ رہے جی میرا علم کہتا ہے کہ یہاں سے آگے نہیں گئے، کھوجی کہتا ہے. ابو جہل کیا کہہ رہا ہے، دیکھو تو صحیح، اس پر تو سالوں سے کوئی داخل نہیں ہوا اس غار میں، اور تم کہہ رہے ہو کہ بس اس سے آگے نہیں گئے. اب یہ گفتگو حضرت ابوبکر سن رہے ہیں نیچے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر انہوں نے غلطی سے بھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو یہ اس کی ایسی پوزیشن تھی جہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ سیدھے ہم بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ لا تحزن، گھبرا مت، ڈر مت، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اب اس کا تعلق انسان کے یقین کے ساتھ ہے، یعنی ہمارا ایمان تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ایک ہے انسان کا کسی خاص مومنٹ، انسان کا یقین ہونا اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اور کبھی یہ ہمیں نصیب ہو جائے تو ایک دم ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. یعنی یہ خوف کی کیفیت ہوگی، اور جو ہی پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں بچا سکتا ہے، وہ ہمیں اس پریشانی سے نکال سکتا ہے، تو پھر ایک دم انسان جو ہے اس کے سارے جو پسینے چھوٹ رہے ہوں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اس کو وہ جو جسم اس کا کانپ رہا ہوگا وہ کانپنا بند ہو جائے گا، صرف اس بات پر کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، اور وہی چیز جو ہے بس ختم ہو گئی. اس کے بعد کہانی وہ عین غار کے منہ پر آ کر، دہانے پر آ کر وہ واپس چلے گئے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر وہاں سے نکل کر پھر مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے. اب مدینہ منورہ پہنچ کر نبی اکرم، وہ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ اس لیے کہ انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو محمد کو پکڑ کر لائے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنا انعام ملے گا. تو ایک آدمی باقاعدہ پہنچ گیا آپ کی طرف، بڑھا آپ کو پکڑنے کے لیے، تو اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک وہ قدرت جس کا ظہور جو ہے وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، تو وہ ہوا، پھر آپ آگے نکل گئے. پھر اس سفر کے دوران جو تفاصیل ملتی ہیں ان میں ایک بڑی خوبصورت تفصیل جو ہے کہ آپ سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک موٹی سی عورت ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کی بکریاں بھی تھیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کہا کہ اس عورت سے پوچھو کہ کچھ اس کے پاس بکریاں ہیں تو کوئی دودھ ہے پینے کے لیے تو ہمیں دودھ پلا دے، ہماری مہمان نوازی کر لے. تو اس نے کہا کہ دیکھ لو بھائی، بکریاں دودھ نہیں دیتی، اگر دیتی ہوں تو میں ضرور پلاؤں آپ کو دودھ کو. تم دیکھو اگر بکریاں دودھ دیتی ہیں تو تم دودھ دو لو اور پی لو. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس بکری کا دودھ دونا شروع کیا، اور اس نے دودھ دینا شروع کر دیا. تو جو جس برتن میں دودھ دویا تھا وہ بھر گیا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، آپ نے دودھ پیا. پھر حضرت ابوبکر نے دودھ پیا، ابھی دودھ باقی تھا. دودھ بھر کر اس پیالے میں، اس برتن میں اس عورت کو، ام معبد اس کا نام تھا، اس کو دیا. دودھ ابھی بھی باقی تھا. تو گھر میں جتنے برتن تھے نے کہا جی اور برتن لے آؤ، اور برتن لے آؤ، اور برتن لے آؤ، اور برتن لے آؤ. وہ سارے برتن بھر گئے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر جو ہے وہ آگے سفر پر چلے گئے. تو شام کو جب اس عورت کا شوہر، ام معبد کا شوہر گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ برتن دودھ کے بھرے پڑے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ تو اس عورت نے جو تعریف کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سیرت کی کتابوں میں پڑھنے کے لائق ہے کہ آپ کے چہرے مورے کی، آپ کے گفتار کی، آپ کے اخلاق کی جو اس نے تعریف کی ہے کہ آج اس شکل کا ایک آدمی جو ہے وہ آیا تھا، اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا. تو ساری کہانی بھی اس نے سنائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا کہ ایسے آنکھیں تھیں، ایسے ناک تھی، ایسے چہرہ تھا، ایسے رنگت تھی. تو کمال کر دیا اس نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ جو اس نے بیان کیا ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے. تو آخر کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر پہنچے قباء میں. یہ قباء جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہال بھی تھا.
تو وہاں آپ نے 2 ہفتے قیام فرمایا ہے. یہیں پر جمعہ فرض ہوا ہے. تو پہلا جمعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قباء میں پڑھایا ہے، اور پھر آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ہیں. اور پھر جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا ہے وہاں پر کہ وہ روز روز جو ہے وہ درختوں کے اوپر چڑھ کر دیکھتے تھے دور دور کہ کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سامنے اپیئر ہوئے تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور انہوں نے یعنی گیت گا کر بچیوں نے اور بڑوں نے آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. عبداللہ ابن ابی ایک شخص تھا، مدینہ منورہ کا سب سے امیر آدمی. یہ خزرجی تھا، یعنی 2 قبیلے تھے وہاں پر جو سنز آف دا سوائل تھے، جو آپ کے میزبان تھے جنہوں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا. خزرج اور اوس، یعنی بنو اوس اور بنو خزرج. یہ خزرجی تھا، بنو خزرج سے اس کا تعلق تھا. یہ کردار سمجھنا بڑا ضروری ہے سیرت النبی کے اعتبار سے، ورنہ سیرت النبی سمجھ میں نہیں آئے گی. آج میں انشاءاللہ اسی کا تعارف کرا کے گفتگو ختم کروں گا کہ مدینے کے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس کے لیے تاج بھی بنوا لیا گیا تھا. لیکن ابھی تاج پوشی باقی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے. اب جب بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پھر جو لوزر ہوتا ہے وہ کبھی بھی ونر کو، میں کروڑ لفظ استعمال کر رہا ہوں، قبول نہیں کرتا. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ 2 جگری یار ہوں، بچپن کے دوست ہوں، ایک ہی محلے میں، بس دنوں کے فرق سے پیدائش ہوئی، دونوں نے اکٹھے پرائمری پاس کیا، میٹرک پاس کیا، اکٹھے کالج گئے، اکٹھے انہوں نے یونیورسٹی جوائن کی اور ماسٹرز کیا. اس کے بعد ان کو ایک ہی محکمے میں جاب مل گئی، ایک ہی ادارے میں جاب مل گئی. اب ایک پروموشن بھی اکٹھی ہوئی، 2 پروموشن بھی اکٹھی ہوئی، گریڈ 19 تک پہنچ گئے. اب جو ہے وہ ایک ہی پوسٹ ہوتی ہے اور یہ 2 ہی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، سینئر موسٹ یہ ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے ان میں سے جب کوئی ایک ڈائریکٹر بنے گا تو اس کو ٹف ٹائم کون دے گا؟ اس کا وہی دوست دے گا. یعنی اس مثال کو ذہن میں رکھ کر آپ عبداللہ ابن ابی کا کردار سمجھیں کہ چونکہ وہ مدینے کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھ چکا تھا اور بس بننے ہی والا تھا، آج نہیں تو کل، لہذا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو ذہناً قبول نہیں کر سکا. لہذا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ثابت ہوا اور منافقوں کا سردار بنا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب منظور وٹو صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا پنجاب اسمبلی میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، تو اب اگلا مرحلہ تھا کہ نئے وزیر اعلیٰ کون ہوں گے. تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ چٹھا گروپ، ان کی کولیشن تھی گورنمنٹ سینٹر میں بھی اور ادھر. تو ان دونوں کی میٹنگ ہوئی، یعنی حامد ناصر چٹھا صاحب اور بے نظیر صاحبہ کی میٹنگ ہوئی، اور باہمی مشورے سے انہوں نے طے کیا کہ جو پنجاب کے وزیر خزانہ تھے مخدوم الطاف حسین، اب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے. اور انہوں نے پریس کانفرنس کر کے جوائنٹلی اعلان کر دیا اس کا. اب جب حامد ناصر چٹھا صاحب اپنے دوستوں کے پاس، یعنی چٹھا لیگ کے باقی جو مسلم لیگ چٹھا گروپ کے تھے سینئر لوگ، ان کی مجلس عاملہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کیا کر کے آئے ہیں؟ آپ بھول گئے کہ ہماری جو کولیشن تھی وہ تھی ہی اس بنیاد پر کہ سینٹر میں ہم پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے تو پنجاب کی چیف منسٹری جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگی. تو یہ آپ کیا کر کے آئے ہیں؟ تو چٹھا صاحب نے فون کیا بے نظیر صاحبہ کو کہ میرے ساتھی تو نہیں مانتے اس بات کو، اور مجھے بھی یاد آ گیا ہے کہ ہاں ہمارے درمیان جو طے شدہ بات تھی وہ یہی تھی کہ چیف منسٹر جو ہے وہ ہمارا ہوگا، تو لہذا ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے اگلے روز یا اس سے اگلے روز، یعنی یہ وہی موقع ہے، آپ کو یاد دلا دوں کہ جب عارف نقوی صاحب جو تھے وہ پنجاب کے چیف منسٹر بنے تھے، یعنی اور کوئی بندہ نہیں ملا.
ان کو تو پھر مجبوراً جو ہے وہ عارف نقوی صاحب کو چیف منسٹر بنانا پڑا تھا. اس کے بعد دوسرے یا تیسرے روز مخدوم الطاف حسین یعنی خود ڈرائیو کرتے ہوئے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پہنچے تھے، جبکہ ان کے منہ میں سے جھاگ بہ رہی تھی. انہوں نے بریک لگائی پی آئی سی کے سامنے، لیکن گاڑی میں سے نکل نہیں سکے. یعنی اتنا سویر ہارٹ اٹیک ہوا تھا ان کو کہ اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. یعنی شوق کہ ابھی اناؤنس ہو رہا ہے کہ اگلا چیف منسٹر جو ہے مخدوم الطاف حسین ہوگا، اور تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ نہیں. تو اس پر جو شوق ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں. تو آپ کو پھر عبداللہ ابن ابی کا کردار سمجھ میں آئے گا کہ اس نے اس کو دل پر نہیں لیا، بلکہ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ میں دیکھاں گا کس طرح تو کرنا ہے. اور اس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ریشہ دوانیاں کی ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تنگ کیا ہے مدینہ منورہ کے اندر سب سے زیادہ، وہ عبداللہ ابن ابی ہے. وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ چونکہ بہرحال وہ مدینے کا بادشاہ بننے والا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اس کا تاج بھی درا کا درا رہ گیا، اور اس کا وہ سارا خواب جو تھا وہ بھی چکنا چور ہو گیا. تو میں نے اس کیا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یہ ایک مکمل نمونہ ہے، مکمل اسوہ ہے. تو اگر ہم ان باتوں کو نظر انداز کریں گے کہ جو بھی آدمی ایک ذہن بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ہم سمجھیں گے کہ اب یہ مجھے آرام سے کام کرنے دے گا، تو یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے. تو انسان ہم میں سے کوئی اگر ایسی سچویشن میں جائے تو اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسے کن طرف کس طرف سے اس کو ریزسٹنس کا سامنا ہوگا. لازماً وہ شخص کہ جو امیدوار تھا اور تقریباً یعنی اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا، وہ آپ کو ٹف ٹائم دے گا ہی دے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو ٹف ٹائم نہ دے. ہاں اللہ ماشاءاللہ کوئی جس میں خوف خدا پیدا ہو جائے گا وہ تو ایکسپٹ کرے گا، لیکن خوف خدا جو ہے یہ ایک نایاب سی چیز ہوتی ہے. کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن دل میں خوف خدا پیدا کرنا یہ مشکل ترین مرحلہ ہے. اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق دے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ